چنار دہشت گردی کا نشانہ، امام بارگاہ کے باہر کار بم دھماکہ، خاتون اور بچوں سمیت 24 افراد شہید، 90 سے زیادہ زخمی، کئی دکانیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں، زخمیوں کی آرمی ہیلی کاپٹرز میں ہسپتال منتقلی، واقعے پر وزیر اعظم کی جانب سے مذمت، دہشت گردی اور انتہا پسندی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ دھماکے کے خلاف پارا چنار میں شہریوں کا لاشیں رکھ کر دھرنا، ملتان اور ٹنڈو محمد خان میں مجلس وحدت مسلمین اور مظفر آباد میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے احتجاجی مظاہرے۔ احتجاج، دھرنا، ہنگامہ، رائی شیلنگ، ہوائی فائرنگ، کراچی کی شارع فیصل، شارع قائدین اور نیو ایم اے جنا روڈ میدان جنگ بن گئی، جماعت اسلامی کے کارکن اور پولیس آمنے سامنے، بجلی مہنگی کرنے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنے کے اعلان پر پولیس کا ایکشن، ادارہ نور حق سے حافظ نعیم الرحمان سمیت 20 سے زیادہ افراد گرفتار، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوائی فائرنگ اور شیلنگ، کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری کے باوجود مختلف مقامات پر کارکنوں کا احتجاج، کئی شاہراہوں پر ٹریفک جام ہونے سے شہری شدید پریشان، گھنٹوں بعد شارع فیصل کے ٹریک کھول دیے گئے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے اظہار مذمت، کہا گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ سے احتجاج کا حق نہیں چھینا جا سکتا، حافظ نعیم کو چھوڑ دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے دعوے دار دیکھ لیں، پاکستان کو تنہا کرنے کے دعوے غلط ثابت ہو گئے، پاکستان کو اس کے عالمی دوست اہمیت اور عزت دے رہے ہیں، بین الاقوامی فوجی ٹیمز کی پاکستان آمد ثبوت ہے کہ عالمی برادری قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہ رہی۔ کراچی کے علاقے کلیفٹن کا باغ ابن قاسم 10 سال کے لیے بحریہ ٹاؤن کے سپرد کرنے پر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، فیصل سبزواری نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ کے برابر میں باغ کو پہلے بیابان بنایا گیا، پھر انہیں دے کر کمرشل استعمال کا اختیار دیا گیا۔ وزیر بلدیات کہتے ہیں ایم کیو ایم والوں نے 300 پارکس پر قبضہ کیا، ہم قبضہ نہیں کر رہے، پارک بنا رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کہتے ہیں جب تک تمام متعلقہ حلقے راضی نہیں ہوں گے باغ ابن قاسم کا انتظام نہیں سنبھالیں گے، بحریہ ٹاؤن کو کسی حکومت کی 1 انچ کی زمین بھی نہیں چاہیے، پارک پر 25 کروڑ خرچ کر کے شہریوں کو خوشی دینا چاہتے تھے، ملک کی خدمت کے لیے مفت کام کرتے ہیں لیکن کسی کی منتیں نہیں کر سکتے۔ عاصم حسین 19 مہینے کی قید کے بعد رہا، بختر بم گاڑی میں جناح ہسپتال سے ضیاء الدین ہسپتال کلفٹن منتقل، 479 ارب روپے کی کرپشن اور دہشت گردوں کا علاج کرنے کے مقدمات میں گرفتار کیے گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاسپورٹ اور 50 لاکھ روپے کے مسلکے جمع کروانے پر رہائی کے احکامات جاری کیے۔
بلاول بھٹو زرداری کی مبارکباد. کہا ڈاکٹر عاصم نے ذہنی اور جسمانی صعوبتیں برداشت کی. جھوٹے اور خود ساختہ مقدمات انہیں توڑ نہیں سکے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہو گیا. اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں اپریل کے مہینے میں 3 ارب روپے کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی. مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. فکسنگ کیس میں معطل شاہزیب حسن نے چارج شیٹ کا جواب جمع کروا دیا. کہا کہ دھمکیاں مل رہی تھی, فیملی کو خطرہ تھا, اسی لیے بتانے میں دیر ہوئی. تحقیقات میں کچھ نہیں چھپایا, نہ ہی کسی اور کھلاڑی کو اکسایا. خالد لطیف کی طبیعت صحیح ہو گئی. اسپاٹ فکسنگ کیس میں تحقیقاتی ٹریبیونل کے سامنے پیش. 5 مئی تک الزامات کا جواب جمع کروانے کا حکم. پہلی پیشی پر خالد لطیف طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے تھے. ایف آئی اے نے اسپاٹ فکسنگ کیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کر دی. خصوصی عدالت میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس کی سماعت. پرویز مشرف کے وکیل کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست. حکومتی وکیل اکرم شیخ بولے خصوصی عدالت کے پاس وارنٹ جاری کرنے سے زیادہ اختیارات ہیں. ملزم 3 ہفتے کے لیے علاج کروانے کا کہہ کر بیرون ملک گئے, مگر امریکہ میں ڈانس بھی کیا. بیمار تو نہیں لگ رہے. آپریشن رد الفساد کے تحت سیکورٹی فورسز کی جنوبی وزیرستان کے علاقے جنڈولا میں کارروائی. خطرناک دہشت گرد محمود الحسن اور خواجہ مدنی اور اس کا ساتھی مارا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کل عدم تحریک طالبان سجنا گروپ سے تھا. بلوچستان کے ضلع سبی میں ایف سی نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا. کراچی میں کورنگی قبرستان سے 3 سب مشین گن سمیت بھاری اسلحہ اور ہزاروں گولیاں برآمد. رینجرز کے مطابق کارروائی ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے گرفتار کارکن کی نشاندہی پر کی گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن. لاہور میں مختلف تعلیمی اداروں کی کینٹینز پر چھاپے, ہزاروں روپے جرمانہ. سالٹ اینڈ پیپر ریسٹورانٹ کی بیکری ناقص صفائی اور لال بیگوں کی موجودگی پر سیل. باغبان پورہ میں گٹکا فروخت کرنے پر علی پان شاپ سیل. 110 کارٹن گٹکا برآمد. کراچی میں دہشت گردی سے زیادہ ہیوی ٹریفک سے لوگ مر رہے ہیں. 2 بسوں کے حصوں کو جوڑ کر نئی بس بنا دی جاتی ہے. 15 ماہ میں 250 افراد کو ٹریفک حادثات میں مار دیا گیا. یہ بھی دہشت گردی ہے. ایسے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ کا کراچی میں صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی کا حکم. برطانوی ایئر چیف مارشل کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور کامیابیوں کا اعتراف. رسال پور فضائیہ اکیڈمی میں کامبیٹ سپورٹ کورس مکمل کرنے والوں کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت. پاک فضائیہ مادر وطن اور خطے سے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہوا وقت تیار ہے. قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے. ایئر چیف مارشل سہیل امان کا خطاب. صدر مملکت نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے بل پر دستخط کر دیے. 23ویں آئینی ترمیم کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کا درجہ مل گیا. اس سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ نے بل پاس کیا تھا. فوجی عدالتوں کو 7 جنوری 2017 سے 2 سال کی توسیع مل گئی. بھارت
کے شہر میرٹھ میں وندے ماترم نہ پڑھنے پر 7 مسلمان کاؤنسلرز کو میونسپل کارپوریشن ہال سے نکال دیا گیا. بی جے پی کے ارکان نے اجلاس میں مسلمان کاؤنسلرز کی شرکت پر پابندی لگا دی. لندن میں برطانوی پارلیمنٹ پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. حملے کے لیے خالد مسعود نے 18 مارچ کو ریہرسل کی. برطانوی میڈیا کا دعویٰ، ملزم نے گھر والوں سے سعودی عرب روانگی کا جھوٹ بولا. برائٹن کے پریسٹن پارک ہوٹل میں قیام کیا. پولیس کی عوام سے شواہد جمع کرنے میں مدد کی اپیل. عبدالستار ایدھی کی یاد میں 50 روپے کے سکے جاری. سکے ملک بھر میں اسٹیٹ بینک کی 16 برانچز سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق اب تک قائد اعظم علامہ اقبال، محترمہ فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو کے یادگاری سکے جاری کیے گئے. ملک کے 63 اضلاع میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے دوسرے حصے پر کام کا آغاز. جن بلاکس کی گنتی رہ گئی تھی وہاں آج سے اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یہ مرحلہ 13 اپریل تک جاری رہے گا. شاداب خان کی گھومتی گیندوں اور گگلی کے سامنے عالمی چیمپئن بے بس. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے T20 میں 3 رن سے ہرا دیا. شاداب خان کی 14 رنز دے کر 4 وکٹ. مسلسل دوسرے میچ میں بھی مین آف دی پلیئر. Another collision. This time an injury. احمد شہزاد کو ٹکر لگی پھر چوٹ. ایمبولینس میدان میں لینے آئی، سب گھبرائے لیکن احمد شہزاد تھوڑی دیر بعد میدان میں بھاگتے نظر آئے. نوجوان فخر زمان کو کیپ باہر ہونے والے پروفیسر حفیظ نے پہنائی. دوسروں کے لیے اچھی مثال بنی. بھوک لگی ہے، گھنٹی بجاؤ کھانا لاؤ. بلی کے بچوں کی کھانے کے لیے گھنٹیاں بجانے کی ویڈیو نے سب کے دل جیت لیے.